اسد قیصر صاحب یہ فرمائیں کہ جنرل باجوہ صاحب کا حالیہ ایک انٹرویو آیا ہے، اور اگرچہ باجوہ صاحب تو تردید کر رہے ہیں لیکن قرائن اور شواہد یہی بتا رہے ہیں، اور وہ صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس ثبوت بھی موجود ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 25 مارچ کو لانگ مارچ کے دوران انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد قیصر صاحب، اور نام آپ کا نہیں لیا لیکن اشارہ ملتا ہے کہ آپ بھی شاید تھے، ہیلی کاپٹر بھیج کر انہوں نے بلایا آپ کو، اور غالباً پارلیمنٹ ہاؤس میں راجہ پرویز اشرف صاحب کے کمرے میں ملاقات ہوئی. یہاں صادق صاحب تھے، کچھ دوسرے لوگ تھے، لیکن آپ کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے. جب آپ کو الیکشن مل رہے تھے تو پھر خان صاحب نے کیوں ضد کی، اور آپ لوگ کیوں نہیں ان سے منوا سکے کہ الیکشن کی تاریخ اگر مل رہی ہے تو ہم لانگ مارچ ودرا کر لیں اور الیکشن ہونے دیں؟ تو الیکشن کو روکنے میں تو پھر آپ کا کردار اہم ہوا یا خان صاحب کا کردار ہوا؟ نہیں، بالکل یہ آپ جو بات کر رہے ہیں بہترین اس میں اسد عمر پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی صاحب تھے، اور دوسری طرف سے راجہ پرویز اشرف، یہ گیلانی صاحب، اور ایک تو اور صاحب ایاز صادق صاحب، اور یہ تھے. اس پہ مطلب جو ٹاپک تھا اصل میں وہ اس ٹاپک پہ آ نہیں رہے تھے، وہ صرف ٹائم پاس کرنا چاہتے تھے. جب وہاں ہم بیٹھ گئے تو اس میں انہوں نے بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اچھا الیکشن پہ بات ہو، اور ایشوز پہ کہ یہ کیسا ہوگا، وہ کیسا ہوگا، یہ کیسا ہوگا. مطلب وہ سیریسلی تھی، وہ جو ہے نا صرف ٹائم پاس کرنا چاہتے تھے. اس وجہ سے جو ہے نا کوئی، اور اس کے بعد بھی آپ کو ایک دوسری بات بتاؤں، ہماری پچھلی ایک میٹنگ تھی جس پہ میں خود تھا اور پرویز خٹک تھے، اور دوسری طرف سے نفسات رفیق اور ایاز صادق صاحب تھے. اس میں بھی ہماری ایک نشست ہوئی تھی کسی دوست کے گھر پہ، اور وہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح ہم اس سچویشن سے نکلے، اور ہم نے ان کے ساتھ یہ بات کی کہ آئے ہمارے ساتھ بات کرے. ہم نے یہاں تک اس کو کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہم ایک ڈیٹ پہ فکس کر سکتے ہیں، کچھ آپ آگے آئے کچھ ہم پیچھے ہو جائے تو آگے مطلب وہ چیز ہو جائے گی. اور دوسرا اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہم اس میں مزید کی جو ایشوز ہے، مثال کے طور پر آپ کے انٹرنیشنل جو کمٹمنٹس ہے اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں، آئی ایم ایف کی بھی بات ہو سکتی ہے. یہ جو چیز تاکہ جو ہمارا ملک ہے ہم نہیں چاہتے، لیکن ہمارا یہ کنسرن ہے کہ ابھی کیونکہ عوام نے مینڈیٹ پی ٹی آئی کو دیا تھا، اور پی ٹی آئی سے آپ لوگوں نے ایک غیر قانونی طور پر الیکشن یہ حکومت چرائی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ فریش مینڈیٹ کی طرف جائے. تو بہرحال وہ ہمارے سے بات کر گئے، پھر ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا. ہمارے ایک دفعہ اس کے ساتھ ٹیلی فون کانفرنس بھی ہوئی تھی. اسد قیصر صاحب، کیا واقعتاً ایسا تھا کہ شہباز شریف صاحب ولنگ تھے، حکومت وہ اپنی وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دینا چاہ رہے تھے، اور 10 دن آگے کا وقت انہوں نے آئی ایم ایف سے بارگین کے لیے مانگا تھا؟ اور سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 25 مئی کا لانگ مارچ اناؤنس کر دیا کہ شہباز شریف ویسے بھی استعفیٰ دے رہا ہے تو ہم اس کا کریڈٹ لے لیں؟ ایسی بات ہمارے کوئی نالج میں نہیں ہے، نہ ہمارے ساتھ. اگر ہمیں یہ تسلی ہوتی تو ہمیں سب موقع کو اویل کرتے، لیکن ڈپریشن تھا اور ہمیں کوئی اعتماد نہیں تھا کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کر بھی دیں گے. کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ دونوں صوبائی حکومتیں توڑ دیں تو دوسری دن الیکشن ہو جائے گی، اور ابھی آپ سب دیکھ رہے ہیں سب کے بیانات ہے. ابھی جو ایک تو میں جو راجستھان نے بحث دیا ہے میں اس کو بھرپور مذمت کرتا ہوں. ایک ذمہ دار کے طور پر اس کو اس قسم کی بیانات جو ہے نا زیب نہیں دیتا، اور وہ تو خود ملک میں انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی المیہ ہے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو پیچھے سے پش کر رہے ہیں. اگر ملک میں انارکی بنانی ہے، انارکی پھیلانی ہے اور اس قسم تو پھر مطلب پھر تو بات ہی ہو گئی. دیکھا کل خان صاحب کی تقریر آپ لوگوں نے سنی ہے، میرے سے کل انصار عباسی صاحب نے فون کیا، میں نے اس کے ساتھ کیٹیگریکلی کہا، آج سٹوریز بھی لکھی ہے کہ ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے. میں آپ کو ابھی کیٹیگریکلی کہتا ہوں، ہاں جو قانون کے مطابق جس کے اوپر جو ہے وہ قانون اپنا راستہ لے گی، لیکن جو ہمارے اسد صاحب وہ تو یہ بھی یہی بات کرتے ہیں نا کہ قانون اپنا راستہ لے. لیکن ایک سوال ہے ہمارا، جو ہیلی کاپٹر جنرل باجوہ نے بھیجا تھا اس پہ کون کون گیا تھا آپ کی جانب سے؟ کیا آپ بھی اس میں شامل تھے یا پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر صاحب ہی تھے؟ ہاں بالکل، اس میں نہیں تھا. یہ جو آپ باقی ناموں کے لیے وہی اس میں شامل تھے،
اور اس میں کوئی اس کی بریک تھرو نہیں ہو سکی، اور خاص کر جو مین ایجنڈا تھا الیکشن پہ کوئی بات نہیں ہو سکی. اور ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ جنرل باجوہ جو ہے نا وہ کہتا رہا کہ آپ لارا دو، لارا نہیں، وہ بس اس کو انگیج رکھو، ٹائم پاس کرو. اچھا نہیں، تو جو پریس کانفرنس پشاور میں تھی جس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی لقمہ دینے کی کوشش کی خان صاحب تو خان صاحب نے کہا یہ ٹریپ کریں گے، وہ کس کا فون تھا پریس کانفرنس سے پہلے؟ وہ تو لوکل مختلف لوگ کانٹیکٹ کر رہے تھے اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ آپ ہمیں ٹائم دے دیں، لیکن چونکہ اس سے پہلے کافی چیزیں ایسی ہوئی تھی کہ اس پہ ہم نے ٹائم مسلسل دیا. ہم نے آپ کو پتا ہے جب ہماری حکومت بھی تھی تو ہماری جو ٹیم انگیج تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو وہ بھی صرف لارا ہی تھا، وہ لارا ہی تھا بس جو ہے نا، ٹائم گزارتے رہے. دوسری طرف ہماری پاؤں سے زمین کھینچتے رہے اور اس طرف ہمارے ساتھ انگیجمنٹ بھی تھی. تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا خان ٹرسٹ نہیں کر رہا تھا. اچھا اسد قیصر صاحب، ایک طرف تو خان صاحب بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ اب اکتوبر میں بھی الیکشن مشکوک ہیں، شاید یہ الیکشن اکتوبر میں بھی نہ کرائیں کیونکہ ان کو خوف ہے کہ تحریک انصاف الیکشن جیت جائے گی. لیکن دوسری طرف آپ نے، خان صاحب نے، پی ٹی آئی نے ایک الیکشن کمیٹی تشکیل دی ہے جس کی سربراہی ہمایوں اختر خان صاحب کریں گے، اس میں رائے عزیز اللہ ہیں، دوسرے لوگ ہیں شامل ہیں. تو اب بھی آپ کو کوئی امید ہے یا کہیں کسی طرف سے کوئی آپ کو ایک لارا اور لگایا گیا ہے کہ اب الیکشن ہونے والے ہیں؟ نہیں دیکھیے، اور چیزیں تیاری تو ابھی کرنی ہے. ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تیاری نہ کریں اور ہم کہیں کہ یہ نہیں. ہم اپنی جدوجہد بھی کر رہے ہیں. ہمارا ڈیمانڈ اس وقت سب سے بڑا پبلک ڈیمانڈ ہے. کل آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہماری نیریٹو جو ہے نا پبلک اون کر چکی ہے، باوجود اس کی کہ انہوں نے، آپ لاہور میں رہتے ہیں اور لاہور میں ہوتے ہیں، آپ خود سب کچھ نظر سے دیکھ چکے ہیں کہ کل پوری لاہور کو بند کیا گیا تھا. جو گلیوں میں 20 کنٹینر لگائے گئے تھے. ہم خود کل جب جیسا کہ جا رہے تھے میں پرویز خٹک تو تقریباً 4 کلومیٹر ہم پیدل ہو کے چلے ہیں، اور وہ ویڈیو بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو میں وہ آپ کو بھیج دیتا ہوں. تو اس طرح سے علاقے میں بھی جو لوگ نکلے تھے صرف لاہوری تھے، لاہوری کے باقی پنجاب سے کوئی آیا ہی نہیں. بہت اگر نمبر تھے. اسد قیصر صاحب، اب جو 27 مارچ کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے، آپ کے سینیٹرز اس میں شرکت کریں گے. بیچ میں ایک لمبا عرصہ پارلیمنٹری جو سیشنز تھے، جو مشترکہ جوائنٹ سیشنز تھے، اس میں آپ لوگ شریک نہیں تھے. کیا یہ بھی کسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے یا پی ٹی آئی کا اپنا کوئی پالیسی شفٹ ہے؟ اصل میں یہ جو کل ہمارے سینیٹر جا رہے ہیں، انہوں نے غلطی کی تھی کہ یہ گزشتہ کیوں اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، کیونکہ عمران خان نے کیٹیگری کے لیے کہا تھا کہ آپ لوگ شریک ہوں، لیکن شاید یہ اویلیبل نہیں تھی آگے پیچھے، تو اس وجہ سے. لیکن یہ پارٹی پالیسی ہے کہ جوائن کریں گے، اپنا نقطہ نظر دیں گے، اور جتنا ایک پارلیمنٹ میں کردار ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے.